شہید ہو گئے, ام البنین کے 3 پھول گئے. اب آتا ہے اس کا وقت جس کو دعائے فاطمہ زہرا بولا جاتا ہے, اور 36 سال سے انتظار. کتنے برس سے؟ 26 سال سے انتظار. 36 تو ان کی پیدائش پہ عمر ہے, 26 سال سے انتظار. کس بات کا انتظار ہے؟ کہ وہ کب وقت آئے گا جو میری ماں کی دعا ہے اور میرے بابا کے بوسے میرے ساتھ ہے, اور میرے بابا نے جب میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ رہنا, اور اسے پیاس بہت لگتی ہے, بات دھیان رکھنا. مولائے کائنات جب رخصت ہونے کے پہلے ان کے 18 فرزندے تھے, وہ سب دوسرے صحابہ تھے, خادم تھے, ان کے ہاتھ میں بید لے رہے تھے. تو بید لینے کے ٹائم پہ سب سے بید لے لی, سب کو نام سے بلایا, سب کو, کبھی حسین, ابو حنیفہ, محمد, ابو بکر, عثمان, سب کو بلایا آپ نے, لیکن عباس کا نام نہ لیا. جب عباس کا سب بھائی پورے ہو گئے, 16 بھائی پورے ہو گئے, 15 بھائی پورے ہو گئے, عباس کا نام لیا. عباس کے دل میں مچمچا ہو گیا, جا کر کونے میں بیٹھ کر رونے لگ گئے. جوان ینگ ہے, رونے لگ گئے. ام البنین بولتی ہے اے میرے عباس کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے؟ تو فرماتی ہے امی جان نہ جانے میں سے کیا کھاتا ہے مجھے پتا نہیں ہے, بابا نے سب بھائیوں کو بلایا اور ہاتھ امام حسن کے دے دیا, لیکن میرا تو نام ہی نہ لیا. ام البنین گئی, اے میرے آقا مولا, اے مولا مشکل کشا, اے میرے سرتاج, کیا میرے بیٹے عباس سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے جو میرے عباس کو تم نے ہاتھ دینے کے لیے نہیں بلایا؟ تو ام بنین تم ایسا کیوں بولتی ہے, اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہے, بلاؤ عباس کو. جب عباس کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے عباس, پیشانی پہ پوسا دیا, پیشانی پہ بوسا دیا. عباس کے ہاتھ چومر فرمایا بیٹے عباس تجھے ہاتھ میں ہاتھی دینا تھا نا, تو میں حسن کے اس کے لیے نہیں دے رہا تھا کہ تو حسن کے ساتھ نہیں, میرے حسین کے ساتھ رہنا ہمیشہ, اس لیے کہ حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. جب حسین کو پانی کی پیاس لگے نا تو خیال رکھنا. یہ عباس, جس دن سے عباس نے سنا کہ ام البنین نے فرمایا اے میرے بیٹے عباس تم زینب کے گھر پر جا کر بے دھڑک اندر چلے جاتے ہو, نہ جایا کرو. جس طرح فاطمہ زہرا کی کنیز بن کر میں رہی ہوں, اسی طرح ہم فاطمہ زہرا امام حسین کے غلام ہیں. جس دن سے مولا عباس نے یہ سنا, مولا عباس دروازے پہ کھڑے رہتے. زینب فرماتی اے بھائی عباس آؤ, تو آپ کھڑے رہتے. کہتے عباس اندر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہ میں غلام بن کر آیا ہوں. ام بنی نے فرمایا ہے میری ماں نے کہ ہم تو تمہارے در کے غلام ہیں. اب آپ غور کریں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ سید ہیں اور آپ اہل البیت ہیں, آپ نے فرق بتا دیا کہ ہم غلام ہیں جبکہ بھائی ہیں. ہاں کچھ عالم نے بولا ہے سوتیلے, ارے سوتیلا نہ دیکھ ماں سے ہوگا, باپ کا خون تو ایک ہے, تو سوتیلا کس بات کا؟ سوتیلے کا الفاظ بہت بڑا بنتا ہے. نہ بھائی نہ, ایک ہی بھائی ہے, ایک ہی بہن بھائی ہے, رگوں میں خونی علی کا دوڑتا ہے. حسین علیہ السلام خیمے میں بیٹھے, مولا عباس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا کے حسین علیہ السلام کو دبا, حسین علیہ السلام اب مجھے اجازت دے دے کہ جو برسوں سے میں انتظار کرتا ہوں وہ انتظار پورا ہو جائے. حسین نہیں دیتے, حسین نہیں دیتے. پھر لوٹ کے چلو تھوڑا سا اور آگے, کہ جس وقت خیمہ لگایا گیا, جیسے خیمہ گاڑا ہے کربلا کے میدان میں رکایا گیا, ایسے ہی 2200 انسان, کتنے 2200 اور کچھ جگہ 22,000 ہے, سب کے سب خیمہ ہٹانے آ گئے. حسین کو فرمان لگے چاہے تم یزید کی بیعت دے لو یا یہاں سے خیمے ہٹا دو. بس اتنا سنا, عباس خیموں کے اندر سب سامان کو سمیٹ رہے تھے. علی اکبر دوڑ کر آئے اور فرمانے لگے اے چاچا ہمارے خیمے ہٹائے جا رہے ہیں. بولے کون ہٹا رہا ہے؟ بولے وہ یزید لوگ کو آئے ہیں. آپ گھر سے باہر نکلے. جیسے باہر نکلے
آپ نے فرمایا کون ہے جو ہمارے خیمے ہٹا سکتا ہے؟ اور آپ نے ایک لکیر پار دی کہ اگر کسی میں ہمت ہو اس لکیر پار کر کر ہمارے خیمے کو ہاتھ لگا کر دکھائے. یہاں صدا مولا عباس ان سے بات کر رہے تھے, یہاں حسین علیہ السلام نے صدا لگا دی. کس کو صدا لگانی تھی؟ روکنا کس کو تھا؟ مولا عباس کو نا. آپ نے مولا عباس کو نہیں بولا, آپ اٹھ کر بھاگے, مولا عباس کے پاس نہ گئے, ماں زینب علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمان لگے زینب دیکھ وہ عباس کو جلال آ گیا ہے, روک دے شیر بکھر جائے گا. ماں زینب نے فرمایا اے فضہ علیہ السلام جاؤ لے کر آ. فضہ علیہ السلام گئی, عباس علیہ السلام فرمایا اے بیٹا عباس جسے زینب بلا رہی ہے. جب فضہ کو دیکھا تو فرمایا جی امی جان میں بھی آتا ہوں. آقی نے بلایا, شہزادی نے بلایا ہے, آپ نے لکیر کھینچ کر گئے, وہ کہہ دیا اس سے آگے مت بڑھنا. اب زینب کی بارگاہ میں گئے اور زینب کو فرمایا جی بی بی فرمائیے, جی شہزادی فرمائیے کہ عباس تلوار پہلے میان میں ڈال دو. کیا فرمایا؟ تلوار میان میں ڈال دو, آپ الجھو مت, لڑو مت کہ بی بی یہ لوگ خیمے ڈھانے کا کہتے ہیں, اگر تو اجازت دے دے نا, تو اجازت دے دے تو صبح نہ نکلے گی. یہ جتنا بھی لشکر جو کھڑا ہوا ہے نا 22,000 کا, یہ عباس ان کو ہلاک کر آئے گا. آپ نے فرمایا نہیں, آپ تلوار جیب میں رکھ دے, واپس میان میں ناک دے. تو فرمایا بی بی ان سے چپ رہنے سے بہتر ہے کہ تو اگر بی بی یہ کہہ دے دی کہ عباس تیرا سر کاٹ کر میرے قدموں میں رکھ دے. بی بی تڑپ کے رو گئی. فرمایا عباس تیرے جانے سے, تیرے لڑنے سے, تیرے کچھ ہونے سے میرے بھائی کی کمر ٹوٹ جائے گی, اور جب تک تو حیات ہے نا عباس مجھے فخر ہے کہ میری رضا کوئی نہیں چھین سکتا. عباس شانتی سو گئے, خیمہ چلے گیا. وقت آیا, قاسم بھی چلے گئے, اون بھی چلے گئے, شہیدوں کی لاشوں کو لے کر آتے رہے. عباس حسین لے کے آتے, ہمیں سوئی شہید لے کے آتے. عباس بھی خون کے کپڑوں میں, چہرے پہ گرد. فرمانے لگے اے حسین علیہ السلام اب آپ مجھے اجازت دے دیں. تو السلام فرماتے میرے بھائی عباس تو میری کمر کی پیٹھ ہے, اور تو میرے سردار ہے, تو میرے سپاہی سپہ سالار ہے, تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. عباس تو جیت نہ کرتا. عباس فرماتے آجو باجو دیکھ کے کہ بھائی اب حسین بچا کون ہے اب جو جس کا میں سپہ سالار رہوں, ہر کوئی تو کٹ چکا ہے. بس اتنی دیر تھی کہ التش کی صدا لگنے لگے بچوں کی. التش التش. سکینہ ہمیشہ ٹوٹا ہوا ایک چھوٹا سا مسکیدہ اس کا ہوتا تھا, وہ بھی ٹوٹ چکا تھا. وہ ٹوٹیلا مسکیدہ لے کر آتی اور گھسرتے گھسرتے لاتی عباس علمدار کو بولتی اے عباس علمدار, اے میرے چاچا جان مجھے پیاس بہت لگی ہے, علی اصغر بھی پیاسا رو رہا ہے, اب تھوڑا سا پانی لا دے. حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ سکینہ نے مجھ سے التجا کی ہے اور کچھ سے کچھ مانگا ہے کہ مجھ سے پانی مانگتی ہے. اے حسین علیہ السلام اجازت دے میں پانی لے کر جاؤں. حسین علیہ السلام نے کہا میرا حسین اگر تو پانی لینے کے لیے جاتا ہے اس تلوار کو میان سے نیچے رکھ دے. تلوار عباس سے لے لی. عباس نے ایک ہاتھ میں مسکیدہ بنا لٹکایا, ایک ہاتھ میں میان گھوڑے کی لگام, ایک ہاتھ میں علم لیا اور ٹوٹا ہوا نیزے جیسا پکڑ کر چلنے لگے. جب گھوڑے پہ بیٹھے, جب مولا عباس گھوڑے سے چلا, کیا میں بتاؤں, حسین علیہ السلام, علی اکبر علیہ السلام, ماں زینب علیہ السلام, چھوٹی سکینہ علیہ السلام سب تکتے رہے کہ علم جا رہا ہے, عباس جا رہا ہے. دل میں امید رہ گئی کہ اب کوئی پیاسا نہ رہے گا. بچوں کو سکینہ چلا کے کہتی ہے بچوں خاموش ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. علی اصغر کے سر پہ ہاتھ پھرا کر کہتی میرے بے بھائی چپ ہو جا, چاچا پانی لینے گئے, اب خیمہ پیاسا نہ رہے گا, اب کوئی بیٹی پیاسا نہ رہے گی, کوئی بچی پیاسا نہ رہے گی. میرا چاچا علمدار پانی لینے گیا ہے, مجھے بھروسہ ہے میرا چاچا مجھے پانی پلائے گا. عباس علمدار نہر تک پہنچے. دشمن لعین نے جب دیکھا کہ آ رہا ہے بکھرا ہوا شیر, حیدر کرار کی گونج دیکھی, سب کے سب ادھر سے ادھر ہو گئے.
हजारों 2000 का लश्कर फुरकात पे था, सब फुरकात पे से इधर से उधर हो गए। अब्बास ने मस्किदा बना, मस्किदा भर लिया। मस्किदा भरने के बाद आपने कांधे पे लगाया, आपने चाहा कि चुल्लू भर के पानी उठाऊं और पी लूं। आपने पानी पीने का सोचा ही था और आपने छोड़ दिया कि मैं तो वादे के साथ आया हूं, क्योंकि मैं तो हुसैन से वादा करा है कि पानी सकीना के लिए लाऊंगा। आज के दिन पानी पीना इजाजत नहीं जब तक सकीना पानी ना पी ले। आपने चुल्लू भरा हुआ पानी भी नीचे फेंक दिया और अब्बास ने मस्किदा भराकर चंद कदम चले कि दूर से हुसैन अकबर को पूछते हैं कि अली अकबर, क्या अलम दिखता है? अकबर कहते हैं, हाँ अब्बा जान, अलम दिखता है। आप सजदे में सर रखते हैं, अल्लाह का हम्दो सना करते हैं। फिर हुसैन पूछते हैं, ए अकबर अलम दिखता है? तो फरमाया, बाबा अलम झूलता है। फिर पूछा, अकबर अलम क्या करता है? बाबा अलम से एक बाजू से दूसरी बाजू आ गया। फिर उसने बैठा, अकबर अलम कहाँ है? बाबा अलम गिर चुका है। बस अलम गिरने की खबर सुनी हुसैन अलैहि सलाम ने, घोड़े पे बैठे और सीधे दौड़े। अब दौड़ कर देखते हैं तो कुछ दूर गए तो एक कटा हुआ हाथ मिला। जुल्कैन रुक गया, घोड़ा इशारा करता है, अब्बास का हाथ कटा हुआ देखा, हुसैन सलाम ने उसको उठाया। दूसरे आगे गए, फिर कटा हुआ हाथ मिला, जुल्कैन रुक गया कि कटा हुआ हाथ पड़ा है। अब रुक गए। दूसरी बात, फिर अब जब देखा अब्बास अलैहिस्सलाम पेशानी के बल मट्टी में लेटे हुए, जिस तरह रुको होता इससे होता। आपने जैसे उठाया, भाई अब्बास, अब्बास ने फरमाया, मेरे आका मौला, मेरी आंख में तीर लग चुका है और चुपता है। मैं चाहता हूं कि मैं आपका आखिरी दीदार करूं। एक आंख में खून भर गया है, एक आंख में तीर घुस गया है, अब निकाले। आपने तीर निकाला। तीर निकालने के बाद मौला अब्बास ने आंख साफ करी हुसैन अलैहि सलाम ने और कहा, ए मौला अब्बास, कुछ वसीयत चाहता है, कुछ कहता है? तो फरमाया, हाँ भाई, हाँ मेरे आका मौला, मैं तुम्हारे दीदार करना चाहता हूं। मेरी आंख में खून जो जम गया साफ कर दे। वो आंखों में से खून साफ कर दिया, दोनों हाथ ना थे। अरे आप गौर के सोचे कि जब दोनों हाथ कट चुके, मस्किदा पानी फूट चुका, अरे घोड़े से नीचे कैसे गिरा होगा? अरे कोई बच्चा भी जमीन पे से नीचे गिरना चाहता है ना तो हाथ टेकता है। अरे मेरा मौला अब्बास के तो हाथ भी नहीं थे। 36 साल का जवान जब घोड़े से गिरा, सर के बल गिरा, आंख में तीर लगी हुई, तुपती गरम गरम रेते। हुसैन अलैहिस्सलाम ने बोला, मेरे भाई अब्बास, क्या अपने भाई हुसैन की एक ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा? अब्बास ने बोला, बोलो मेरे भाई, मैं क्या करूं? तो फरमाया, एक फेरी तो मुझको की जिंदगी तूने अब्बास, आका मौला बोला है, एक फेरी भाई तो बोल दे। हुसैन सलाम उनके मुंह से भाई सुनना चाहते थे। जब भाई सुना, गले से लगाया, कलमा पढ़ दिया। फरमाया अब्बास ने, मेरे भाई हुसैन, मुझे फुरकात के किनारे पे दफना देना, मुझे खेमे ना ले जाना, इसलिए कि सकीना मुझे याद करती होगी और सकीना की यादें मेरे अंदर होगी। मैं सकीना के लिए पानी ला ना सका, उसको चेहरा में कैसे दिखाऊंगा? हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही क्या खेमे को छोड़ दिया, अलम लिया, टूटा हो मस्किदा उठाकर चले। सकीना देखती है कि अलम आ रहा है, राजी हो गई, बच्चों के लिए लगी। ए बच्चा, अल्लाह के हमदो